بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجانی، اس میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ اس دنیا میں اگر کوئی ایسی ریاست ہے، کوئی ایسا ملک ہے جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ظلم و ستم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں، یقیناً ایک ایسی ریاست ہے جو ہمارے پڑوس میں واقع ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں بات کروں اپنے پڑوس میں انڈیا کی، جہاں پر ظلم و ستم کے ریکارڈ ہی نہیں توڑے جاتے، بلکہ وہ تمام ظلم و ستم ان معصوم لوگوں پہ کیے جاتے ہیں، ان لوگوں پہ کیے جاتے ہیں، ان معصوم کشمیریوں پہ کیے جاتے ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے وہاں پہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ انتہا ہو گئی ہے ظلم و ستم کی، کتنے سال ہو گئے ہیں، کرفیو امپوز کیا گیا ہے، ان کے لیے دوائیاں ختم ہو گئی، ان کے لیے فوڈز ختم ہو گیا، ان کے لیے بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل سکے کہ انڈین گورنمنٹ، مودی سرکار جو ہندوتوا کی سوچ رکھتی ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ان کے ایک جرنل ہیں جو کشمیر کو لک آفٹر کرتے ہیں، انہوں نے ایک زبردست قسم کا الزام لگایا، زبردست اس میں لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے الزام لگا دیا کہ جو کشمیر میں ملیٹنٹ گروپس قائم کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں، اس میں پاکستان کے لوگ بھی انوالو ہیں۔ پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے، پوری دنیا اس پہ مذاق اڑا رہی ہے کہ ہاؤ کڈ دس پاسبل، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو منہ میں آتا ہے، جس طرح آتا ہے کہتے رہتے ہیں، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو کرٹیسائز کیا جائے، لیکن ہر جگہ ہر دفعہ وہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، کیا وجہ ہے ہماری کشمیری بھائیوں کے لیے، جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے، آئی ایم ایف کا جو ہمیں ابھی ریسنٹلی لون ایشو ہوا ہے، اس کے علاوہ سکوک بانڈ آ رہا ہے، اس کی ہمیں پیمنٹس کرنی ہے، ہمارے ریزروز بڑے کم ہیں، اکنامیکل کرائسس میں اس وقت گزر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے الحمدللہ بڑی زبردست قسم کی ہمارے پاس نیو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ہمارے نئے آرمی چیف صاحب آئے ہیں، پرانے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ابھی کچھ دن بعد رخصت ہونے والے، ان کی ہماری قوم کے لیے، ہماری فوج کے لیے بڑی زبردست خدمات ہیں، جو میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ نہ صرف فوج کے لیے بلکہ قوم کے لیے جو ان کی سروسز ہیں وہ ہمیشہ یادگار رہیں گی اور یاد رکھی جائیں گی۔ اور یقیناً جو آنے والے ہمارے چیف صاحبان ہیں وہ بھی بڑے ویژنری ہیں، بڑا فوکس کرتے ہیں اپنے کام میں، بڑا پروفیشن ہے، انشاءاللہ پاکستان کو، پاکستانی فوج کو، پاکستانی عوام کو ضرور آگے لے کے جائیں گے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انالسٹ ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں، بزنس انالسٹ ہیں، جنرل انالسٹ ہیں، بڑا زبردست ڈسکشن کرتے ہیں، فوکس رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ مسٹر فضل کریم دادا بھائی، فضل بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈیفنس انالسٹ ہیں ہمارے درمیان، پہلے بھی آ چکے ہیں، میجر فواد صدیقی۔ فواد بھائی ویلکم ٹو دا شو۔ ایک اور ہمارے درمیان بہت زبردست گیسٹ ہیں، لیفٹنٹ کرنل رضوان احمد۔ رضوان بھائی ویلکم ٹو دا شو۔ فواد، میں فضل بھائی آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس دنیا میں ظلم و ستم کی جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ ایک ہی ریاست ہے، ایک ہی ملک ہے، انڈیا۔ اور کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کیمپ قائم کیے، جیسے پاکستان بھی انوالو ہے، ان کے جنرل صاحب نے کہا یہ۔ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ ہمیں دعوت دی۔ دیکھیں، سب سے بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر سنس 1947 جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے وہ انڈیا ہے۔ یو این ایس سی کی ریزولوشن ایک پاس ہوئی تھی 21 اپریل 1948 کو۔ ادھر سے ان کا رول ہائی لائٹڈ ہے کہ یہ جو ہٹ درمیاں کر رہے ہیں، پلیبلسائٹ نہیں کر رہے، انٹرنیشنلی 12 ان پہ یو این ایس سی ریزولوشن پاس ہوئی ہیں، یہ اس کی نگیشن کرتے ہیں، اس کی وائلیشن کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا کردار آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا نامنیٹڈ ٹیررسٹ تھا، میں اس کو ٹیررسٹ کہوں گا، جس نے مسلم کا بلڈ بات کیا گجرات میں، جس کے اوپر پابندی تھی یو کے اور یو ایس ٹریول کرنے پہ، وہ ان کا پرائم منسٹر بنا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ دیتا ہے کہ یہ کس قسم کا ایک روگ نیشن ہے۔ اب آپ ان کی اگر آپ دیکھیں جو یو این میں ڈاکیومنٹ ہوئے ان کے وار کرائم، یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ دیکھیں 3432 وار کرائمز ان کے ڈاکیومنٹ ہوئے یو این کے اندر، جس میں 1128 لوگ بک ہوئے، جس میں ان کی آرمی کا ایک میجر جنرل کا بھی نام آیا تھا۔ اس کے علاوہ ان نے کشمیر کے اندر جو آپ بتا رہے تھے، جو آپ نے ویری رائٹلی سو یو پوائنٹڈ آؤٹ، 25,000 پیلٹ گن کی انجریاں کی ہیں، 96,000 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر چکے ہیں، 11,250 عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے، وہ یہ کسی کو نہیں بتاتے، کسی کو نہیں، 10,800 آرفن ہو چکے ہیں، 23,000 وڈو ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ان کی بربریت ابھی بھی جاری ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 6 ماہ پہلے کا سٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی مزید اور بڑھ گیا ہے اس کے اندر، وہ دنیا کو کوئی نہیں دکھا رہا۔ یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان ہیز آلویز بین اے پیس میکر۔ دیکھیں،
अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात बहाल किए थे, हेनरी किसिंजर फ्लू फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर अ पीस मेकर। अफगानिस्तान से जो रेस्क्यू ऑपरेशन लीड हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने कहा, वो किसने लीड किया? पाकिस्तान ने किया। ऑन दी अदर हैंड इनका आप करेक्टर देखें, ये स्टेब्लिश हुए, इनके 6 ट्रेनिंग कैंप तो जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। 22 बिलियन इनने इंडियन रुपीस फंड किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका एडमिशन कुलभूषण यादव साहब कर चुके हैं। गुरुद्वारा ब्लास्ट कह लें, गवादर ब्लास्ट ले लें, ये सारे डॉक्यूमेंटेड बाय देयर स्पाई एजेंट। उसके अलावा 4 इनके ट्रेनिंग कैंप तो राजस्थान में, एक रायपुर में, एक जोधपुर में, एक अनपगढ़ में, एक बीकानेर में। उसका जवाब देना हमें। इसी तरीके से एक उत्तराखंड चकराता के अंदर है, सैटेलाइट इमेजेस से ये पकड़े गए। अच्छा, तो इसका जवाब देना। इनके इंडियंस की, इनके जनरलों की तो वो क्रेडिबिलिटी है इस रोग कंट्री की कि इनके जनरल ने, एक इनका चैनल है रिपब्लिक चैनल, अर्नब गोस्वामी को कह दिया कि पाकिस्तान द्वारा आईएसआई के लोग 5th फ्लोर पे सरीना के बैठे हैं और वो उन्होंने खाना क्या खाया हम वो बता सकते हैं। ओ भाई, सरीना में तो 2 फ्लोर हैं काबुल में, ये 5वां फ्लोर कहाँ से आ गया? सो दे हैव मेड अ मेस आउट ऑफ दिस रीजन। इनकी बातों पे अब लोग भी हंसते हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो खुद करते हैं वो उठाकर जो है रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे थोपते हैं। तो इनके किरदार को तो इन्हीं का स्पाई एजेंट ने वैलिडेट भी किया, जो कि ऑलरेडी केस चला पूरी दुनिया के सामने। कभी कुलभूषण भेजते हैं, कभी अभिनंदन भेज देते हैं, कभी सभिनंदन भेज देते हैं। ठीक है फजल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ब्रीफली इन चीज़ों को बताया। मैं मेजर फवाद साहब, जैसे कि फजल भाई जिक्र किया, इतने सारे उनके अपने कैंप्स हैं, इतना सारा जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता। और उनको ये नज़र आता है कि जी 300 मिलिटेंट्स हैं, जिसमें 82 पाकिस्तानी, बाकी कश्मीरी हैं। ये सारी दुनिया को बता रहे हैं, सारी दुनिया सही कहा, हंस रही है उनके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब जो वहाँ जेनोसाइड, एथनिक जेनोसाइड बिलअमूम पूरे हिंदुस्तान में और बिलखुसूस कश्मीर में हो रहा है, उससे तो दुनिया जो है अब आंखें जो है वो नहीं चुरा पा रही है। जिसकी वजह से, जिस तरह फजल साहब ने बात की, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स यूएन में मौजूद हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली का इजलास होता है, उसमें ये चीज़ उठाई जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम कंट्रीज से भी ये चीज़ उठाई जाती है। देखिए, ये जो बयान जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि बयान आया, क्योंकि जो इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज के हालात हैं उनके इंटरनल, जो कश्मीर में ख़ुदकुशियों का रेशो है हिंदुस्तानी फ़ौज में, जो वहाँ से आप बोलें कि जी अपनी पोस्टों को, अपनी इलाकों को छोड़कर भागने का जो रेशो इस वक्त मौजूद है, डीमोरल है, तो टोटल जी, डीमोरल है। उस मोराल को शायद हल्का सा नामुमकिन सी कोशिश थी इस जनरल साहब की, जो उन्होंने ये बयान दिया पिछले दिनों। लेकिन मैं देखिए हमेशा बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्व हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो कश्मीरी हैं अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, और वो अपनी जब मौत होती है तो अपनी जो मैयतें हैं वो पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफनाने में वो एजाज़ समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो उनका जज्बा है, हुब्बुल वतनी है पाकिस्तान के लिए, और जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको ये नाम देना कि शायद वो पाकिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट एज फार एज वेपनरी या ट्रेनिंग है या मटेरियलिस्टिक सपोर्ट हो रही है, ये तो शायद अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है एज फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। बहुत भी आपका जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे। हम अपने एक और मेहमान कर्नल रिजवान से पूछेंगे कि जैसा कि इंडिया के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जी वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे कैंप्स हैं, पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं। बड़ा मज़े का खेज़ बयान है, हमारे ISPR ने उसको कंडेम किया और इवन पूरी दुनिया भी उसको कंडेम कर रही है। क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। उनकी जो गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं इंडियंस की, वो तो कोई नई बात अचंभे की नहीं है, और मुझसे पहले भी आपके दो मेहमानों ने बड़ी अच्छी तरीके से मुफस्सल से हासिल गुफ्तगू की है।
تو انڈینس کے جو یہ الزامات ہیں یہ لیبل کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ٹائمنگز کو تھوڑا سا دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ہمارے نئے ماشاء اللہ سے جو ہماری باغ ڈور سنبھالی گئی ہے، نئی کمانڈ سنبھالی گئی ہے، ہماری جنرل آصف منیر کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ان کو بڑی تفتیش ہے. اور یہ کچھ میں سمجھوں گا اس دونوں میں آپس میں تکلیف بھی ہے. تشویش ہے، تکلیف ہے، بہت پریشان. اور وہ کیا ہے میں ایگزیکٹلی میں اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اب یہ لیبل کر رہے ہیں. اور اگر دشمن مجھ سے اگر ڈر رہا ہے تو مجھے کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ڈر رہا ہے تو اس کو اور ڈرنا چاہیے. تو 2019 کا جب واقعہ ہوا تھا ایک پلوامہ میں، تقریباً ان کے 40 پلس جو تھے ان کے کوئی ان کی پولیس کوئی کانسٹیبلری کے جو تھے وہ سوسائڈ بلاسٹ ہوا تھا، اس پہ وہ اس کی کیجولٹیز ہوئی تھیں. اور یہ ون آف دا بہت بڑا ایک واقعہ ہے، 40 لوگ ان کے جو تھے اس پہ وہ جانے فانی سے چلے گئے تھے. اور اس کے امیجیٹلی اس کے بعد اگر آپ کے ناظرین یاد کریں تو ہماری میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں. 2019 فروری مارچ میں پھر 2 واقعات ہوئے تھے جس پہ وہ کہتے ہیں سرجیکل اسٹرائک کی تھی، بالا کوٹ تک گئے تھے اور اس میں پھر بہت سارے لوگ گئے، جا کے دیکھا تو 2 درختوں کو آگ لگی ہوئی تھی. دیٹ واز آل، جس کو سرجیکل اسٹرائکس کہہ رہے تھے. اور اس کے بعد سیکنڈ ایپیسوڈ پہ جب ابھی نندن صاحب نے وینچر کرنے کی کوشش کی ڈاگ فائٹ میں تو اس کو وہیں سے زمین پہ گرا دیا گیا اور دوسرے کو بھی سننے میں آیا کہ وہاں گرایا گیا. الٹیمیٹلی وی آلسو ریٹیلیٹڈ. تو یہ 2009 اس کو میں لنک یہ کر رہا ہوں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم میں وہ ان کی قیاس آرائی یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنہوں نے ابھی کمانڈ سنبھالی ہے، تو ہی واز دا ون جو ISI کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے. تو وہ ان کا خوف جو ہے وہ اس کو اس سے لنک کر کے تو ابھی تو انہوں نے مطلب اپنا سسٹم بھی نہیں شروع کیا. اور اس سے پہلے جو ہے ان کی وہ کانپے ٹانگنے والی جو بات آ جاتی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگی. آن ٹاپ آف اٹ اس کے علاوہ یہ کہ یہ چیف ایک یونیک ایک سگنیفیکنٹ ہے ان کے ساتھ کہ یہ انہوں نے DGMI بھی، ہماری ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ GHQ کے تابع ہوتی ہے، ایک پیور ہارڈ کور جو ایک ملٹری کی ایک انٹیلیجنس ادارہ ہوتا ہے، اس کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہے بطور اس کے DGMI. اور اس کے علاوہ یہ ISI کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہے. تو ایون ناٹ اونلی انڈیا، بہت سارے ممالک، ایون لیٹس انکلوڈ امریکہ ایز ویل. میں جب ان کی ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا تو وہ فارمر اسپائی چیف کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ بلو اپ کر رہے ہیں. اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ مطلب ایک اسپائی چیف جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور اسٹریٹجک ریلیشنز میں اور کسی خطے کے اندر اس کی کیا اسٹریٹجک امپورٹنس ہوتی ہے، اور ISI کی کیا امپورٹنس، اس پر سیپریٹ ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ سیزن بیٹھ کے کس نے کیا کیا رولز پلے کیے سنس افغان وار سے لے کر کے اور اب تک. تو یہ کچھ صورتحال ہے. تو اس وجہ سے ان کا ڈرنا جو ہے نا وہ بنتا ہے. تو انہیں ڈرنے دیں اور ان کی جھوٹی سچی اسٹیٹمنٹس آنے دیں. اور آن ٹاپ آف اٹ آپ نے کشمیر سے ریلیٹڈ تھوڑا سا بڑا ہمارے آپ کے مہمان نے بڑا تفصیل سے مفصل اس کے اندر بڑا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کور کیا تھا، لیکن دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا کشمیر. میں کہوں گا اس وقت پورے کے پورے انڈیا جو کہ کبھی کسی زمانے میں دنیا کی ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی سمجھی جاتی تھی، ڈاکومنٹڈ کہی جاتی تھی آن ریکارڈ، دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی. موجودہ لیڈرشپ نے، مودی صاحب نے اپنے جس عرصے سے وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کو کنورٹ کر دیا انٹو اے کائنڈ آف اے روگ اسٹیٹ. جو مسلمس کے اگینسٹ میں انہوں نے جو وہاں پہ ایکشنز لیے ہیں جس پہ ان کو وہ ایک طریقے سے ڈیلینیٹ کر رہے ہیں، ان کو سسٹم سے نکال رہے ہیں، مختلف انہوں نے وہاں پہ وہ انیشیٹوز لیے ہیں، مجھے ان کے سارے نام نہیں یاد آ رہے، کہ جہاں پہ جو کہ عرصہ دراز سے مسلمان رہ رہے ہیں، وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں، 4 نسلوں سے رہ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا سسٹم سے آؤٹ کر رہے ہیں. بسائڈ اس کے کہ کسی کے گائے کھانے پہ اور کسی کے کچھ کرنے پہ لنچنگ کر کے ہر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن ویڈیوز جو ہے نا وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک بچی ہے اس پہ ریپ ہوا ہے، وہ مر رہی ہے اور لوگ اس کی تصویریں بچا رہے ہیں بجائے اس کی مدد کرنے کے. تو اس قسم کے اندوناک حالات ہیں ناٹ اونلی ان کشمیر، ان انٹائر انڈیا. اینڈ وچ از وہی والی بات ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل میں بھی ایک سیٹ لینے کی بات کرتا ہے اور ورلڈ کی 2nd 3rd 4th لارجسٹ اکانومی کی طرف بھی جانے کی بات کر رہا ہے اور ورلڈ میں ایک اپنا فٹ پرنٹ بھی رکھنے کی بات کر رہا ہے. تو اگر ایسی اسٹیٹس اور ان کے یہ عزائم ہیں تو اس کو ورلڈ کو چیک کرنا چاہیے. اور میں اگین چونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں اس کو کوٹ کر دوں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مین اسٹریم میڈیا سے رہ جاتی ہیں. جرمن فارن منسٹر نے، شی از اے ویری ینگ لیڈی، اگین آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم، بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وہاں موجود تھے، دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی اور انڈیا کی ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہیں ان کشمیر کو اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی پاسداری نہ کرنے کو، یہ مہینے پہلے کی بات ہے، باقاعدہ اس نے انڈورس کیا، اعلان کیا، جس پہ انڈینس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت آگ لگی اور وہ جرمنی کو انہوں نے ٹیک آن کیا. وائی ایم کوٹنگ جرمنی؟ بیکاز جرمنی کا ایک انفلوئنس ہے، کلاؤڈ ہے، جرمنی ایک اسٹرانگ اکانومی، اسٹرانگ نیشن، اسٹرانگ ورلڈ. تو اس کا اگر فارن منسٹر اس کی لیڈی جو ہے اس نے بھی اس کو کنڈیم کیا، لیکن یہ ایک جرمنی کے فارن منسٹر سے کام نہیں چلے گا. دس ہیز ٹو ٹریکل ڈاؤن اکراس. ٹھیک ہے کنر زمان، آپ کا جواب آگے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل صاحب ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے مجھے. کیسے ہیں جناب، ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ کا. اچھا، آپ سابق سفارتکار ہیں. ڈاکٹر جمیل، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. جو پچھلی ہماری گورنمنٹ تھی PTI کی، عمران خان کے زمانے میں ہمارے اور امریکہ کے ریلیشن شپ خراب ہو گئے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل قمر جاوید صاحب امریکہ کا وزٹ کیا اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے اور ان کے ریلیشن
دوبارہ اسی نہج پر آ جائیں جہاں پر پہلے تھے. تو الحمدللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے نئے آرمی چیف کو ویلکم کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے اور ان کے تعلقات اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے؟ نہیں، وہ پہلے والے حالات نہیں رہے. پہلے والے امریکہ کے انٹرسٹ افغانستان میں نہیں رہے. تو اس جیسے ایگزیکٹلی اگر کہا جائے جس میں کہ ہمیں پاکستان کو انہوں نے نان نیٹو الائز کا درجہ دیا تھا، تو اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ان کی وہی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو نیا منظرنامہ ہے گلوبل لینڈسکیپ پر، جیو پولیٹیکل جو اس وقت سناریو ہے، اس میں چائنا کے جو کنٹینمنٹ کا پورا پلان ہے ایز اے نمبر 1 پریورٹی آف فارن پالیسی آف امریکہ، تو اس حساب سے پاکستان کی بہرحال ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اس لحاظ سے پاکستان کی اہمیت بڑھتی ہے. اب پاکستان نے پچھلے ایام میں کچھ اپنی میں سمجھتا ہوں لغزشوں کی وجہ سے پچھلے سالوں میں جو تھوڑے سے اپنے تعلقات خراب کر بیٹھے تھے، اس کا بہتر ہونا ظاہر ہے. کچھ اس میں ایفرٹ بھی ہے موجودہ حکومت کی، اور موجودہ حکومت کے آنے کے بعد جو فارن پالیسی کی طرف زیادہ توجہ دی گئی، تو اس کا بہرحال اپنی جگہ پہ کنسر ہے. لیکن ایک ضرورت بھی ہے اس وقت امریکہ کی کہ وہ پاکستان سے بالکل اپنے تعلقات استوار کر کے رکھے گئے. اور پاکستان کو 70 سال میں ہمارے بمپس تو آتے رہے ہیں تعلقات میں، لیکن تعلقات تو ہمارے رہے ہیں. امریکہ ہمیشہ نمبر 1 ڈیسٹینیشن رہا ہے ہمارا ایکسپورٹ کا اور ہماری ایف ڈی آئی کا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. تو اور اس کے علاوہ ہماری بہت سارے ساز و سامان ہمارا، اس کی کثیر تعداد پہلے تو 90% ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ ہم نے ایک ٹرانزیشن اختیار کیا ہے، لیکن پھر بھی امریکن ساز و سامان ہمارے پاس، ہمارے ملٹری کے پاس ابھی اس کی کافی ایک کثیر تعداد ہے. تو ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے اور انہیں ضرورت ہے اس خطے میں اپنے چائنا کنٹینمنٹ کے لیے، جو کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں ان کا حواری تو نہیں بن سکتا. پاکستان اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے، پاکستان اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو کسی اور کے کاسٹ پر تو یقیناً نہیں خراب کرے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے تعلقات رکھے گا. اور امریکہ بھی چاہے گا کہ ان کا ایک فٹ ہولڈ ہونا چاہیے یہاں، اور اس کی وجہ سے انہیں یہاں اس خطے کی ایک رسد بھی ملے گی، اس خطے کی ان کو معلومات بھی ملے گی، جو کہ امریکہ کی ایک اوورال اسٹریٹجی میں ان کے لیے معاونت کار ہوگی. اور اس وقت جب کہ الائنسز بنے ہیں سمندروں میں بھی، فضاؤں میں بھی، میدانوں میں بھی، تو اگر سمندر کی بات کی جائے، رستگاہوں کی بات کی جائے، سمندری راستوں کی، تو ہم اسٹرنگ آف پرلز کا حصہ ہیں. اور باقی انڈیا اور اس کے ساتھ باقی ممالک ہیں، آسٹریلیا، جاپان، فلپین، وہ اسٹرنگ آف الائنس کا حصہ ہیں. اور وہ جو جی ڈاکٹر جمیل آپ کی آواز. جو یہ سمندروں میں خاص طور پہ انڈین اوشن اور ساؤتھ چائنا سی تک جو نیوکلرائز کر دیا ہے اس پورے سمندری رستگاہوں کو، اور چائنا اس کے بارے میں کافی اپنی تشویش کا اظہار بھی کر چکا ہے. اور تائیوان کا بھی یہاں میں ذکر کرتا چلوں، جو کہ چائنا کی ریڈ لائن ہے، جس طرح یوکرین کی جو رشیا کی ریڈ لائن تھی. تو اس طرح جو خطے میں اس وقت جو حدت ہے، اس حدت کے تناظر میں پاکستان سے امریکہ یقیناً چاہتا تھا، اور وہ ہم نے خود اپنی کم مائیگی کی وجہ سے تھوڑی سی کمی آ گئی تھی اس میں، اور اس میں ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن جو ہیں اور رہنے چاہیے وہ جاری دوبارہ ہو گئے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے اور اس میں چائنا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو سر. فضل بھائی، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جیسے کرنل رضوان نے کہا کہ پورے انڈیا میں اس وقت جو ہے نا ایک انارکی پھیلی ہوئی، ناٹ اونلی کشمیر کی اگر ہم بات کریں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، آسام میں بھی چل رہی ہے، خالصتان موومنٹ بھی چل رہی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مودی صاحب نے جتنا نقصان انڈیا کو پہنچایا ہے نا، تو میں تو کہتا ہوں ان کو اور رہنا چاہیے ادھر، تاکہ یہ کمپلیٹلی انڈیا کو ڈسٹروائے کریں. آپ دیکھیں کہ مسلمز کے خلاف ان کا ایک نوٹڈ ایکشن تھا جب یہ سی ایم تھے. اب جب یہ پرائم منسٹر بھی بنے تو کتنی وائرل ہوئی ہیں ویڈیو جو مارا ہے ان لوگوں نے، پھر بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے ان لوگوں نے، پھر خالصتان میں جو ان نے سکھوں کے ساتھ کیا، فارمرز کے ساتھ جو ان نے کیا ہے. تو یہ تو ایک فیشسٹ سا آدمی ہے، فیشسٹ ان کی گورنمنٹ ہے.
اور یہ زیادہ عرصہ رہے گی تو آپ دیکھیں جو خالستان کے پول ہوئے تھے کینیڈا کے اندر جی، کینیڈا میں اور ہوئے۔ برطانیہ کے اندر، جی، جی، جی۔ 85% پلس یو کے نے کہا اور 93% پلس کینیڈا نے ووٹ کیا فار اے سیپریٹ وہ خالستان موومنٹ کے اندر جو ان لوگ. تو مودی صاحب کا تو یہ جو ایجنڈا ہے نا جی، یہ تو اس پورے خطے کو، خیر مودی کیا، مودی سے پہلے بھی انڈیا ہیز بین اے ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر، اور اب تو بہت زیادہ ان کا رول آیا ہو گیا. آپ ایک اور بات بھی دیکھیں، اب ان کا کیا واسطہ تھا، جو امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے یہ کوڈ کے الائنس بن گئے ٹو چیک چائنا موومنٹ. تو یہ تو جو اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزنگ کرنے کے لیے یا جس کا جو موٹو ہوگا، مشنری آرمی بن کے، مشنری اسٹیٹ بن کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو انڈیا ہیز ٹو بی چیکڈ ناؤ. اور خاص طور پہ یہ جو بات کرنل صاحب نے بھی کہی کہ اب یہ پرماننٹ ممبرشپ سیک کر رہا ہے، تو اس کے خلاف جیسے رشیا کے منسٹر نے کہا، جرمنی کے منسٹر نے کہا، تو ہمیں اپنی لابی کو سٹرونگ کر کے اور جو آرٹیکلز تھے جو ہم نے ان کو انووک کیے ہوئے اس کو پریس کرنا چاہیے تاکہ یہ آئسولیٹ ہو. ٹھیک، بہت زبردست آپ نے بات کی فواد بھائی. جیسا کہ فضل بھائی نے بھی کہا اور آپ سے پہلے کرنل رضوان نے کہا کہ انڈیا کے اندر صرف تحریکیں چل رہی ہیں، اور یہ جیسے کہ فضل بھائی نے کہا جس طرح مودی انڈیا کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ مودی سرکار رہے تاکہ انڈیا مکمل طور پہ ختم ہو. جی دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں دیکھیں یہ جو مودی جو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسٹینشن ہے اسی نظریے کی جس نظریے نے ان کے مہاتما کو قتل کیا. مہاتما گاندھی سو کالڈ جو تھے، ان کا جو قتل ہوا وہ آر ایس ایس ہی کے نظریہ، ایک ہندو نہیں قتل کیا، اور اسی کی ایکسٹینشن جو ہے اب میں سمجھتا ہوں چل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو پلیبیسائٹ کا ذکر ہے، نہرو صاحب نے انڈیا گیا، ان سے ہوا، کیونکہ نہرو واز اے کشمیری پنڈت، تو ہی وانٹڈ کہ جی پلیبیسائٹ کا اور ساری چیزیں ان کو کیا. اس کو بھی سیبوٹاج جو کیا گیا وہی آر ایس ایس جس کے یہ کارندے تھے اور آج یہ کرتا دھرتا ہے نریندر مودی صاحب. تو وہ تو انڈیا کو اس وقت جو سامنا جو ہے وہ باہر سے یا امریکہ سے نہیں ہے، ان کا اپنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈے میں اس وقت جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اس وقت ووٹ بینک ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اب الارمنگ خطے کے لیے بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ڈیزائن ہے انڈیا کا ٹو بیکم اے ریجنل سپر پاور، اور جو کہ امریکی سپورٹ ہے یا دوسری ایک ویسٹرن بلاک کے سپورٹ کی وجہ سے ٹو کاؤنٹر، جس میں جمیل صاحب نے بات کی، چائنا اکنامک ایکسپینشن ان دا ورلڈ، اس کو وہ ہر آنکھ وہ دنیا جو ہے وہ بند کر رہی ہے وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس وقت انڈیا ان کو یہاں ایک طاقتور ملک کے طور پہ جو کہ اسٹوج ریاست کا کام کرے ان کے ڈیزائنس کے لیے ٹو کرٹیل چائنا، وہ ان کی ضرورت ہے. اور جس طرح فضل صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بھی ضرورت ہے کہ اب ہم دنیا میں انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے اس کو ہم سامنے لائیں، اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے ایز فار ایز آر فارن اس کا بڑا رول ہے، اس کا بہت زیادہ رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ رول کہیں نہ کہیں کارآمد بھی اس وقت دنیا وہ سننے پہ مجبور ہو رہی ہے جو انڈیا میں مسلسل جو ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور اس کے جو اثرات جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے یا اس کی جو سوورینٹی ہے یا اس کی اسٹیبلٹی ہے، اس میں بھی جو اثر انداز ہو رہا ہے انڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور شاید فارن منسٹری اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کام کر بھی رہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو سیکیورٹی پرماننٹ سیٹ کا ذکر آتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ویٹو ہو رہا ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں لابنگ کی وجہ سے بھی جو ان کی ڈیمانڈ ہے ٹو ہیو اے پرماننٹ سیٹ ان سیکیورٹی کاؤنسل، اس کو جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح جو ان کا اپنا اس وقت ایک مت تھی کہ جی وہ انڈیا آرمی، اور وہ تو پاکستان نے بھی ان کو ان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا کہ ان کی جو پروفیشنل آرمی وہ کس حد تک پروفیشنل ہے. اور اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی جو اسکرمشز ہوئی ہیں، جو کانفلکٹ پچھلے دنوں ہوا ہے، اس میں جو ان کی ملٹری مائٹ کا ایک کانسیپٹ تھا وہ غبارے کی طرح جو ہے وہ پھٹ گیا. جی کرنل رضوان، میں یہی بات آپ سے کروں گا جیسا کہ فواد بھائی نے کہا کہ ڈپلومیسی کا بڑا رول ہے ڈیفینیٹلی.
اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے یا ہمارے ڈپلومیٹ جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انڈیا کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جائے پوری دنیا کے سامنے؟ گوز وداؤٹ سینگ جی، اس پہ تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا رسپانس ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا دشمن کے مطلب ہوتے ہیں کہ پلسز و مائنسز سب کو ہی لے کے چلنا ہوتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے. تو انڈیا کا جو سائز ہے، اس کا حجم جو ہے، اس کے ریسورسز جو ہیں، اور ایک اوور آل اس کا جو ایک میڈیا کا ایک انفلوئنس ہے ود ان انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ انڈیا آلسو، تو اور پلس ایک آئی ٹی انڈسٹری میں ان کا ایک گلوبل رول ہے، اور ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر بھی اس وقت جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کردار جو ہیں وہ امریکہ کی بھی سیکنڈ ٹیئر کے اوپر موجود ہے، اور ابھی برٹن کے اندر بھی موجود ہے. اور میں ایم فارگیٹنگ دا نیم، ایک صاحب جو ہیں وہ اگلے دن امریکہ کی جو ہے وہ تصحیح کر رہے تھے، وہاں کی نیشنل اسٹیٹمنٹ کی وہ ایک بریفنگ دے رہے تھے کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا پاکستان کے اندر اس قسم کی، اور کوئی بھی اس قسم کی چیزوں سے ہمیں انفلوئنس نہ کرے. مطلب پاکستان میں ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ ایک ایفیلیٹ کر کے اور اس کو لپیٹنے کی کوشش کی تھی، تو اس سے وہ ڈینائل کیا تھا. تو آئی واز سرپرائز ٹو سی دیٹ ڈینائل واز اگین کمنگ فرام سم ون جو کہ انڈین اوریجن تھا. تو ایک انڈیا کا سائز، حجم اور ایک لیگیسی اور ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم، تو ان کی جو پینیٹریشن ہے اس کے مقابلے میں اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پاکستان کی پینیٹریشن میں 1 to 10 کے اوپر میں دیکھوں گا اسکیل کے اوپر، تو شاید اگر انڈیا 10 پہ ہے تو وی آر سم ویئر ایٹ 2 or 3, 4. اس کو جیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیک اپ کرنے کے ساتھ نا دوسرا جو ہے، یہ تو ہو گیا ایک بائیلیٹرل جو ایک ریلیشنز اور اس کو ایکسپوز کرنے کی بات ہے، لیکن اس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر بھی تھوڑا سا میں بات کروں گا. دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے نا، پوری دنیا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے پروگرام کے اندر، تو ہم نے جنگ اور خون ریزی جو انڈیا کے جو وہ بھڑبولے قسم کے جو ان کے میڈیا کے لوگ چلانے والے ہیں نا، کہ بس آج فائر ہو جائے اور کل گولیاں چل جائے اور وہ ہمیں کھا جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اس قسم کی بے وقوفانہ باتیں مجھ سے تو سنی بھی نہیں جاتی، بٹ وہ حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہی سن رہے ہوتے ہیں. اس وقت رائٹ ناؤ ایسے 2022 میں جس وقت ہم کھڑے ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں پوسٹ کووڈ کے بعد پوری دنیا، اور اسپیشلی جو بھی رشیا یوکرین کے درمیان جو یہ جنگ مارا ماری چلی ہے، جو کہ شاید سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں اتنی بڑی جنگ ان لوگوں نے، ان کی نسلوں نے نہیں دیکھی تھی، اور اس کا جو ایک گلوبل امپیکٹ آیا آن دا سپلائی چین اور گلوبل اکانومی اور گلوبل ٹریڈ اور ایک انٹرنیشنل فائنانسز کے اوپر، اور انفلیشن، گلوبل انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں لوکل ریجنل کی بات نہیں کر رہا. اس کا بڑا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، سیویئر افیکٹ ہے اوور پوری 7.8 بلین پاپولیشن سے پوری دنیا پہ. ابھی ہم کووڈ سے دنیا نکلی نہیں تھی اور اس کے بعد یہ آ گیا. تو ان دونوں کے بعد ورلڈ جس کنڈیشن میں اس وقت موجود ہے، تو اس وقت آئی تھنک کہ تھوڑا سا نا سینس اور اس کی سینسیبلٹی کو پریویل کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان انڈیا کی ریلیشنز بالکل ان کی جو غلط چیزیں ہیں اس کو ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین یہ میں پوائنٹ اس لیے اس کو کلوز کر رہا ہوں، اس کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ انہوں نے سیز فائر کے اوپر، جو کہ ایگریمنٹ بہت پرانا تھا، لیکن 2021 میں 2021 میں اس کو ری انفورس کروایا. اور حقیقتاً میرے ٹینیورز ہیں فزیکلی، آئی ہیو بین دیئر، اور ہم سنتے آئے کہ سیز فائر وائلیشنز جو ہے پاکستان انڈیا کی کشمیر کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر باقاعدہ اس کے اندر وہاں پہ گولیاں نہیں چلی، وہاں پہ فائرنگ نہیں اننیسیسرلی اس کو پرووک نہیں کیا گیا. دو نیوکلیر اسٹیٹ سے کوئی تک نہیں بنتا نا کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا وائلیشنز کر رہے ہیں سیز فائر. تو یہ ایک باجوہ صاحب کی ایک لیگیسی تھی ماشاءاللہ سے، اور وی اپریشیٹ اینڈ وی پروموٹ. یہ میری پرسنل ذاتی رائے ہو سکتی ہے، مجھ سے شاید اختلاف بھی کرے، کہ یہ سینس پریویل کرے. اور انڈینس کو جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ان کی اپنی مقافات عمل ہے کہ ان کا لیڈر کس قسم کا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، دنیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرے اور ہم بھی اس کو بتائیں کہ جو ان کی باتیں غلط ہیں، جو کہ جس پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جس میں کرائسس ہے، جس پہ وہ جینوسائڈس ہے، جس میں مسلم کچھ ایک ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں، وہ ایک طریقے سے مسلمانوں کو وہاں سے، جو کہ ان کی پاپولیشن کا 30-40 کروڑ کا حصہ ہے، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اس کو وہ دیوار سے لگا رہے ہیں. تو وہ جو دیوار سے لگا رہے ہیں تو وہ بھی ان کو ماریں گے، اور گلوبلی اس بات کو ایکسپوز ہونا چاہیے. یقین ٹھیک ہو گیا. فضل بھائی، میں اب تھوڑی سی بزنس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اکنامکس میں آپ کا بڑا تجربہ ہے، بزنس کمیونٹی کو آپ لیڈ کرتے ہیں. جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اکانومی کی سچویشن، اکانومی کی سچویشن اس وقت اتنی بہتر نہیں ہے. جو حالات چل رہے تھے، ہمارے پر ریزروز کم ہو گئے ہیں، ہمیں سکوک بانڈ کی پیمنٹس کرنی ہے. تو ان تمام باتوں کا میں جواب آپ سے لیتا ہوں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے فضل بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا تھا اکانومی کی ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ریزروز بھی بڑے کم ہیں، ہم نے سکوک بانڈ کی پیمنٹ کرنی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اب کچھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کس طرح ہم یہ سروائیول ہوگا ہمارا، ہم کس طرح ان چیزوں کو میٹ کریں گے؟ راجہ صاحب، آپ کے پریویس پروگرامز میں بھی ہم نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا، اور اب سچویشن جو ہے وہ کافی الارمنگ ہو گئی. یس. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو اس وقت سیلاب آیا تھا، اس کو یو این نے کہا ہے، ورلڈ بینک نے ڈاکیومنٹ کر دیا اپنی رپورٹ میں، جو ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی، کہ یہ ماڈرن ٹائمز کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے، انکلوڈنگ اس میں انہوں نے لیا آسٹریلین فائرز کو بھی لیا، ارتھ کوئک کو بھی لیا، اس کو بھی سپر سیڈ کیا ہمارے اس لاس نے جو ہمارے کو فلڈز کا ہے.
اور ورلڈ بینک نے $30 بلین کا نقصان ایسٹیمیٹ کر کے کوٹ کیا. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک کرائسس ہے. ہمیں اس سال جو شروع ہوا ہے 1 جولائی سے 2022 کے 30 جون کو جو ختم ہوگا, ہمیں $32 بلین چاہیے خالی 30 جون جی خالی چلانے کے لیے. اس میں سے ابھی تک ہمارے کو 7 بلین 6.8 لیٹ سے 7 بلین جو ہے وہ رول اوور ہو گیا ہے. باقی ہمیں مزید ابھی چاہیے 25 کے قریب 24-25 بلین کے قریب ہمیں مزید بھی چاہیے. ہمارا ڈیٹ سواپ جو ایک ہوتا ہے ڈیفالٹ سواپ ریشیو جس کو آپ کہتے ہیں, ہمارا وہ 92% پہ چلا گیا. پوری دنیا میں ترکی نے موریٹوریم لیا جب فائر آیا, جاپان نے موریٹوریم لیا. ہمارے جب ہم وہاں پہ گئے بات کرنے IMF سے تو ہمیں موریٹوریم نہیں دیا گیا. ہمیں یہ کہا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ جب آئے گی اس کے بیسس پہ ہم فردر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. سر سکوک بانڈ کا بتائیے, اس کی میں آ رہا ہوں کیسے اس پہ. کریں گے؟ اب ایستھر جو ہیں یہاں کی ڈائریکٹر پیریز, اس نے کل کیا بیان دے دیا. اس نے بیان دیا بھائی آپ نے ہمیں 40 بلین کا تو بتا دیا لاس, ہمارے حساب سے 30 بلین ہے, آپ اس کا ریکوری پلان تو دیں. ہم 4 مہینے ہو گئے, ہم نے ریکوری پلان نہیں بتایا کہ ہم کہاں کہاں لگائیں گے, کتنا ہیومن ریسورس پہ لگائیں گے, کتنا انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے. اور اب 9th ریویو پینڈنگ ہے اس کی وجہ سے. اور ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں جس کو پرائیویٹائز کرنا اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اب آ جائیں آپ سکوک بانڈ پہ. اس وقت پاکستان کا جو ریزرو ہے نا جی وہ ہے 7.8 بلین, جو میں اسٹیٹ بینک کا کہہ رہا ہوں. لیکن کمرشل بینک کا آپ نہ لیں 6 بلین, کیونکہ وہ تو کبھی بھی کال آپ کریں تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ کا جو 7.8 بلین ریزرو ہے, اب اس میں سکوک بانڈ کی پیمنٹ آ رہی ہے 5 دسمبر کو جی, جس پہ وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ ہم اس کو آنر کریں گے. بہت اچھی بات ہے. وہ آنر بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ 500 ملین جو ہے ہمارے کو منگل کو مل رہا ہے, جو کہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ 500 ملین ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے مل رہا ہے ہمیں. تو 500 ملین وہ ہوگا, 500 ملین ہم اپنا گیدر کر کے اس کو تو آنر کر دیں گے. اس سے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں تو نو ڈاؤٹ ہمارا فیور میں یہ بات جاتی ہے کہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو آنر کیا. بٹ آگے جو ڈالر روپی پیریٹی ہے اور جس طرح انفلیشن جا رہی ہے, 26% انفلیشن ہے افراط زر, تو میں تو مہنگائی کو اور دیکھتا ہوا جا رہا ہوں. اور پاکستانی روپیز پہ فردر پریشر آئے گا. آج بھی مارکیٹ میں 245 پلس ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر طارق لکھیر صاحب ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ راجہ انیس بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی جی ہاؤ آر یو جی؟ جی فائن الحمد للہ الحمد للہ. سر آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, اس وقت آپ کی کچھ مصروفیت تھی. جی جی اٹ از آلویز گڈ ٹو بی ود دی ینگ پیپل. مائی پلیجر. اچھا سر, ہم ابھی بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے انڈیا کے حوالے سے, اور ان کے جو جنرل صاحب ہیں کشمیر کے حوالے سے اپندرا دویدی, انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں 300 کے قریب کیمپس ہیں, اس میں پاکستان بھی انوالو ہے, جبکہ پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا. ہمارے DGI صاحب نے بھی کنڈیم کیا. مطلب جو منہ میں آتا ہے جس طرح آتا ہے وہ پوری دنیا میں بولتے رہتے ہیں پاکستان کے خلاف. جی 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 سر. دیکھیں اپنا راج صاحب, دیکھیں یہ جو جنرل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی ہیپن ٹو لسن. وہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں, ان کے پاس گھر میں یہ سوائے وردی جو رکھی ہوئی ہے یہ پہن کے آ کے اپنی اٹینڈنس لگوانے کے, اور کچھ میرے خیال میں بہت زیادہ ان کے پاس ہے نہیں, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اچھا جی جی. ان کے پاس یہ گھسا پٹا ایک نیریٹو ہے, کیونکہ جتنے بھی انہوں نے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی پلیز پلیز کیری آن. جی, تو ان کے پاس جتنے بھی نیریٹیوز انہوں نے بنائے ہیں اینٹی پاکستان یا اینٹی ٹیرر جس میں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, وہ سارے کے سارے ان کے سر پہ پڑے ہیں, چاہے وہ UN سیکورٹی کاؤنسل میں ہو یا یورپین کاؤنسل میں ہو, یورپین یونین میں ہو, وہ سارے انہوں نے ان کو ان کے گلے ہی پڑے ہیں. تو اب وہ ایک کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ وہ ہمیشہ اپنی جو نا وہ دال بانٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو پرسنلی اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے, کوئی ڈپلومیٹک ویٹ نہیں ہے, اور کوئی پروفیشنل یا ملٹری اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس ایشو پہ اور جو ہمارے فورن آفس نے رسپانس دیا ہے وہ بہت ہی نپا چلا اور ایک میچور قسم کا رسپانس ہے. اس سے
ज्यादा इस प्रोग्राम को या इन कमेंट्स को मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं होगी आपके लिए और हमारे लिए। ये चीजें यूएन के पास भिजवा देनी चाहिए कि जी ये जो इंटरनेशनल वायलेशन ये कर रहे हैं उनमें एक ये भी शामिल है। अच्छा सर, अभी हमारे नए आर्मी चीफ साहब आए तो उस पर भी उन्होंने बड़ा शोर मचाना पहले से ही शुरू कर दिया है जी, पहले से उनको तकलीफ शुरू हो गई है। ये तो देखें वो उनके तो कहते हैं ना कि दुम पे पांव पड़ा है कि एक इन्फेंट्री का बंदा, एक ऐसा बंदा जो कि हाईली प्रोफेशनल है Yes, और उसको उनको पता है कि जी ये वो फ्रंटियर फोर्स का है, इन्फेंट्री का है, अपराइट आदमी है, फर्म है, नो नॉनसेंस एटीट्यूड रखने वाला बंदा है और जिसके अपने किरदार और उनके जो कैरेक्टर और उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत वाज़ेह रहा है। तो इस तरह के बंदे और ख़ास तौर पे फिर वो इंडिया को जितना जानते हैं मेरे ख्याल में बहुत कम बंदे इनके ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। ये FCA कमांडर थे, सैचिन ग्लेशियर के कमांडर थे, उसके बाद फिर ये गुजरांवाला कोर के कमांडर थे, जो गुजरांवाला जो कि रावी और सोसलोज के दरमियान इंडिया का जो एक्चुअल सीने पे जब भी कोई मुक्का मारना होता है तो उस एरिया के ये कमांडर थे। तो उसके बाद फिर ISI में, फिर MI में, तो इंडिया के बाल खाल के बजरे से भी ये वाकिफ है। अच्छा। तो ऐसे बंदे को चीफ बनने का मतलब है कि आपने सर्जन जनरल बना दिया इनको और खुदा ना खास्ता कभी भी अगर सर्जरी की जरूरत हुई तो इससे बेहतर सर्जन जो है इंडिया को नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया तारिक लकीर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अब मेजर फवाद साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इंडिया की समझे हमने दुम पे पाँव रख दिया, जाहिर है वो तो शोर मचाना तो उनका बनता है, तो मचाने दें शोर, हमें क्या जरूरत है सर फिर। जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शोर तो वो इस सूरत में भी मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर जो भी कहते हैं। जी हाँ, शोर भी मचा रहे हैं और उनका डेस्परेशन सामने आ रही है। आप देखिए, मैं जिस तरह पहले भी बात कर रहा था, प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है। एक मिसाइल का जो कि शायद न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाता है, उसका फ्लूक हो जाना, उसका चल जाना और उनको वो पता ही नहीं है कि जी वो मिसाइल चल के किधर गया और वो किस तरह हुआ। तो आप उसकी प्रोफेशनलिज्म पे, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है, उस पे आप किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाल सकते हैं। और जिसके ऊपर उस आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर है वो बुचर ऑफ गुजरात है। तो यानी कि ये तो पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है कि आप एक न्यूक्लियर एसेट्स उस आर्मी के जिनको पता ही नहीं है कि जी वो चला किस तरह, और आप उसके उस आदमी के हाथ में दे दें कि जो समझता है कि जी मैं ही और मेरी ही जो नज़रिया है ज़िंदगी का वही होगा दुनिया में, अखंड भारत का उसका ख्वाब है और वो जो है वो वही ख्वाब की ताबीर जो है वो जेनोसाइड की सूरत में कर रहा है। तो वो तो एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की तरफ से जो शोर आ रहा है इस नए आर्मी चीफ का, हमारे जो इस वक्त इंशाल्लाह जो 29 तारीख को वो कमांड संभालेंगे, इंशाल्लाह, ही इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल सोल्जर। और जिस तरह का रिजवान ने बात की कि वो जो बैकग्राउंड है जो कि वो उनको जिम्मेदार समझते हैं बीइंग DG ISI कि जी उनका वो सारा प्लानिंग मौजूद थी और किस किस्म की अगर सो कॉल्ड जो उनकी थी वो किस किस्म की थी, तो ये तो अगर एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये फिर क्या करेंगे। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ जो चीफ साहब हैं जनरल आसिम मुनीर, इंशाल्लाह जब ये कमांड संभालेंगे, ही इज़ अ वेरी थॉरो जेंटलमैन एंड अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर। जो पॉलिसी आर्मी की तरफ से ऑलिव ब्रांच की है टुवर्ड्स इंडिया, वो इसी तरह ही रहेगी। कि देखिए, जनरल मुशर्रफ से सीज फायर का आगाज़ हुआ और जनरल मुशर्रफ ने यही बात की कि जी हम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। और इस वक्त दुनिया जो है किसी भी मिस एडवेंचर का इस खित्ते की मुतमल नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीर मेरे लिए इज नॉट अ फ्लैश पॉइंट ऑफ 2 न्यूक्लियर स्टेट्स बट 3 न्यूक्लियर स्टेट्स। इसका थोड़ा बहुत स्टेक चाइना का भी उसमें शामिल है। तो आप देखिए, एक जो फ्यूचर वर्ल्ड पावर है, चाहे वो इकोनॉमिकली आप देख लें या स्ट्रेटेजिकली देख लें, और 2 न्यूक्लियर जो रीजनल कंट्रीज हैं उसका फ्लैश पॉइंट है कश्मीर। और वहाँ इस किस्म के बयानात देना या वहाँ की जो मिस एडवेंचर उस वक्त वहाँ की आर्मी कर रही है, तो सोचें दुनिया जो है वो भी इसकी लपेट में आएगी खुदा न खास्ता अगर वहाँ
کوئی اس قسم کی حالات ہوئے جو کہ ایک میڈ مین ہے اور وہ 1 مارننگ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں جو اپنے نیوکلیر جو ہے وہ اس کو استعمال کروں گا، تو یہ تو دنیا بھی اس چیز سے نہیں بچ سکتی. ٹھیک ہے کرنل رضوان، پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا آپ کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں آج کی بات پروگرام کے حوالے سے. آپ نے اکانومی کا پوائنٹ اٹھایا جی تھا، میں please. آپ کے پروگرام کو اکانومی پہ ہی اینڈ کرنا چاہوں گا، اور بڑی ڈیٹیلڈ اسٹیٹسٹکس اگین آ چکی ہیں عام ناظرین کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں somebody can disagree with me، پاکستان جو اس وقت صورتحال ہے ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ صرف ڈاکومنٹڈ یا اللہ نہ چاہے، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورت پہ جائیں ہم اس پہ جائیں ڈکلیئر ڈیفالٹ پہ جائیں. اور ٹیکنیکل ڈیفالٹ کرنے پہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ 6-8 مہینے میں پچھلے جو بھی ایک کیمپین رہی ہے ایک اسپیسیفک ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے جس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو مزید عروج دیا، تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اور اس میں ایک سیویئر اپرچونٹی کاسٹ ہے، اپرچونٹی کاسٹ ان اے وے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت پالیسیز بنا سکتے تھے، بہت کچھ ہم ایکسپلور کر سکتے تھے، ایکسپلائٹ کر سکتے تھے. اس 6 سے 8 مہینے میں جو ہم نے ٹائم گنوا دیا ہے، اور اوپر سے ہمارے اوپر یہ سیلاب آیا ہوا ہے جس کا $40 بلین کا ٹوٹل تخمینہ ہے نقصان کا، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں جو رشیا یوکرین میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے کووڈ تھا، تو پوری دنیا جو اور اس وقت پاکستان جو ہے نا اور ہماری جو ود ان کنٹری جو ہے، تو اکنامی کی ہماری بڑی بری حالت ہے. اور ڈیفینیٹلی ود دس نیو کمانڈ اور جو آگے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہم فورسی کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا کنسنسس کے ساتھ ایک جگہ جا کے بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی ٹائپ کو ایک ڈاکومنٹ آئے اور سب مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور وی ہیو ٹو پل آؤٹ دس کنٹری. اس میں فینومینل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، اس میں کوئی کبھی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایکسپلائٹیشن، اس کا یوز جو ہے وہ ابھی نہیں ہو رہا. فضل بھائی کچھ پروگرام کے آخر میں میسیج میں دینا یہی چاہیے کہوں گا آخری کہ منٹ ہے. اکنامی جو ہے وہ اس وقت کافی کریٹیکل ہے. ساری پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے اس پرابلم سے پاکستان کو نکالنا. ہم نے 6 مہینے ضائع کر دیے، جیسے سر نے بھی کہا، صرف اپنی پالیٹکس کو آگے رکھا، ملک کو پیچھے رکھا. ملک متحمل نہیں ہو سکتا. وی آر ایٹ اے ویری کروشل اسٹیج. اکنامی سب کو بیٹھنا چاہیے، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں. پولیٹیکل ول نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے فضل دادا بھائی، آپ کا بہت شکریہ. میجر فواد، کرنل رضوان، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، پاکستان ہماری جان ہماری شان. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، سب سے پہلے پاکستان. اللہ تعالیٰ ہماری پاکستان کی، ہماری فوج کی، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان